آج کا میرا موضوع بہت اہم ہے۔ یو ایس نے ایران کے اوپر حملہ کر دیا ہے اور یہ حملہ بات چیت کے دوران کیا گیا ہے۔ ایران بات چیت کر رہا تھا، نیگوسیشنز ہو رہے تھے، اس کے دوران امریکہ نے اور زائنسٹ اینٹی نے حملہ کر دیا ایران پر۔ آج کا میرا موضوع یہی جنگ ہے اور میں نے بہت مختصراً 13 پوائنٹس جمع کیے ہیں اور ان کو میں اختصار کے ساتھ ڈسکس کروں گی، اور میں چاہوں گی کہ آپ اس کے اوپر بہت سوچ بچار کریں، اور جو آپ کے رول ہے وہ بہت اہم ہے۔ اس وقت ہم سب کو بہت ایکٹیو ہونا ہے اور ہم کو چاہیے کہ یہ جو ایک دو راہے پہ کھڑی ہے مسلم امہ، اس کو بچانے کے لیے، اس کی انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہم جو بھی کر سکتے ہیں وہ کریں۔ اب میں آپ کو پہلے امریکن پولیٹیکل سسٹم کے بارے میں مختصراً بتاؤں گی کہ وہاں لابیز ہوتی ہیں۔ یہودی لابی وہاں بہت اسٹرانگ ہے۔ انہوں نے، آپ نے ایپسٹین فائلز کا نام سنا ہوگا، انہوں نے امریکن سیاستدانوں کو بلیک میل کرنے کے لیے ان سے بہت ہی عجیب حرکتیں کروائی ہیں، ان کو ریکارڈ کر لیا ہے، فائلز بن گئی ہیں، اور غالب خیال یہ کہ ٹرمپ جو ہے وہ ایک وکٹم ہے اس کا، اور اس کا جو لائف سٹائل ہے، اس کے جو گندگی اس سے ایسوسیٹڈ ہے، وہ سب مل کے ایک بہت بڑی لائبلٹی بن گئے امریکہ کے لیے۔ دوسری اہم لابی آرمز لابی ہے۔ یہ ہمیشہ دنیا میں جنگیں کروانا چاہتے ہیں، اور جب جنگیں ہوتی ہیں تو ان کا اسلحہ بکتا ہے اور اس سے انہیں بہت فائدہ ہوتا ہے۔ ایک اور لابی بھی ہے، وہ ہے آئل لابی۔ وہ یہ نہیں کہتے ہیں امریکہ سے کہ آپ آئل پروڈیوسنگ کنٹریز سے اچھے تعلقات کریں، وہ کہتے ہیں آئل پہ قبضہ کرو۔ امریکہ کی جو آئل کمپنیز ہیں، ان کے بہت بڑے بڑے لیڈرز جو سو کالڈ نکلے ہیں، جیسے جارج بش تھا، اس کی پوری فیملی تھی، ڈک چینی تھا، اور کئی پولیٹیشنز تھے جن کا تعلق آئل سیکٹر سے تھا۔ تو یہ تین لابیز جو ہیں یہ آپس میں مل کے بہت کام کرتی ہیں، یہ آپس میں ایک دوسرے کو سپورٹ کرتی ہیں۔ جب زائنسٹ لابی جنگ کے لیے امریکہ کو تیار کرتی ہے، پش کرتی ہے، تو آئل کنٹریز جو ہیں ان کے اوپر حملہ کرنے کے لیے بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس میں اسرائیل کا بھی فائدہ ہے۔ اور جب یہ جنگیں ہوتی ہیں تو آئل لابی، زائنسٹ لابی اور آرمز لابی یہ مل کے کام کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہی ہے کہ امریکہ پچھلے دوسری جنگ عظیم کے بعد جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں ان میں سے 99% امریکہ نے شروع کی ہیں، اور ان میں سے بیشتر جنگیں اس نے مشرق وسطیٰ کے ممالک، ساؤتھ امریکن کنٹریز اور فار ایسٹ کی کنٹریز، ویتنام، کمبوڈیا، اور آپ بس نام لیں، اور اس کے خلاف امریکہ جنگ کر چکا ہے۔ چین کے خلاف اس کے بہت مذموم عزائم ہیں، ان کی بات کسی اور موقع پر کروں گی۔ بہت سی آئل پروڈیوسنگ کنٹریز ہیں جنہوں نے یو ایس کا ڈومینیشن بغیر جنگ کے ایکسیپٹ کر لیا ہے، وہ ہر طرح سے امریکہ کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے ملک میں بغیر سوچے سمجھے کہ یہ کس کے مفاد میں، انہوں نے اپنے ملک میں امریکن ملٹری بیسز الاؤ کر دیں۔ انہیں یہ سمجھنا چاہیے تھا کہ یہ بیسز ان کے پروٹیکشن کے لیے نہیں ہیں، یہ بیسز صرف اسرائیل کے پروٹیکشن کے لیے ہیں، اور انہوں نے اپنے لوگوں کے لیے انسیکیورٹی پیدا کر دی، اور اسرائیل کی سیکیورٹی کی خاطر انہوں نے اپنے لوگوں کی قربانی دے دی۔ ایران اس سے بہت مختلف ہے۔ ایران سوورینٹی میں بلیو کرتا ہے، اپنی سوورینٹی بھی اور دوسروں کی سوورینٹی بھی وہ انڈرمائن نہیں کرتا ہے۔
اس کو نقصان نہیں پہنچاتا ہے. انٹرنیشنل لا کا ایک پرنسپل ہے سوورینٹی. ہر ملک کو سوورن سمجھا جاتا ہے، لیکن کچھ واقعی سوورن ہوتے ہیں ایران کی طرح، اور کچھ اپنی سوورینٹی کو مالی فوائد کے لیے یا کسی اور وجہ سے، ایپسٹین فائلز کی وجہ سے انڈرمائن کر دیتے ہیں. ایران کے اوپر حملہ کیوں ہوا؟ تو میں آپ کو بیک گراؤنڈ بتا رہی تھی کہ ایران کے اوپر بہت سے الزامات لگائے گئے، جو کہ الزام نہیں ہے، ایران کا رائٹ ہے. اگر وہ نیوکلیئر پاور بننا چاہتا ہے تو یہ اس کا حق ہے. اس کی سیکیورٹی کے لیے جو ضروری ہوگا وہ کریں گے. بلکہ ایران کا پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ اسلام کے جنگی اصول جو ہیں ان کے مطابق نان کمبیٹنٹ سے آپ نہیں لڑ سکتے، صرف کمبیٹنٹ سے لڑ سکتے ہیں. یہ تو صحیح ہے. اس زمانے میں کمبیٹنٹس اور نان کمبیٹنٹس کو آپ الگ الگ کر سکتے تھے، لیکن اب یہ لائن جو ہے یہ ختم ہو گئی ہے، اور کمبیٹنٹس اور نان کمبیٹنٹس میں تفریق کرنا مشکل ہو گیا ہے. بہرحال ایران کا یہ پوائنٹ تھا کہ اگر نیوکلیئر ویپنز یوز کیے جائیں تو معصوم لوگ بھی نشانہ بن جائیں گے، اور جو جنگ پھیلا رہے ہیں وہ بھی بنیں گے، تو یہ اسلامی لحاظ سے صحیح نہیں ہوگا. لیکن اب میرا یہ پوائنٹ آف ویو تھا کہ ایران کو اپنے لوگوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ڈیٹرنس کریٹ کرنا ہوگی. اگر وہ ڈیٹرنس کریٹ ہو جائے گی تو امکان ہے کہ ایران کو جنگ نہیں کرنا پڑے گی، اور اگر جنگ نہیں کرنا پڑے گی تو ظاہر معصوم لوگ نشانہ نہیں بنیں گے. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ایران جوہری قابلیت حاصل کرے، نیوکلیئر ویپنز بنائے، تاکہ وہ اپنے لوگوں کے لیے باگین کر سکے، انہیں پروٹیکٹ کر سکے. تو ان ایشوز پہ بات ہو رہی تھی. ایران نے بات چیت میں حصہ لیا. پچھلی دفعہ جو جنگ ہوئی تھی اس کے دوران بھی ایران بات چیت کر رہا تھا. یکایک زائنسٹ اینٹی نے اور امریکہ نے حملہ کر دیا تھا. اس دفعہ پھر یہی ہوا کہ ایران بات چیت کر رہا تھا، اس کے دوران زائنسٹ اینٹی، جس کو کچھ لوگ اسرائیل بھی کہتے ہیں، انہوں نے امریکہ کے ساتھ مل کے حملہ کر دیا. اب بین الاقوامی قانون کی دھجیاں بکھیر دی ہیں امریکہ نے اور زائنسٹ اینٹی نے. سب سے پہلے تو یہ حملہ اللیگل ہے، غیر قانونی ہے، اس لیے کہ بات چیت کے دوران حملہ کرنا کسی طرح بھی جائز نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ امریکہ نے ایران میں اسکولوں پہ حملہ کیا، اسپتالوں پہ حملہ کیا، جیسے اسرائیل نے کیا تھا، جس کو میں زائنسٹ اینٹی کہتی ہوں. اس نے کیا تھا غزہ میں، بچوں کو قتل کیا تھا اور اس کو جسٹیفائی کیا تھا. ایران میں ایک اسکول پہ حملہ کیا ہے امریکہ نے، جس میں 7 سال سے 11 سال کی عمر کی بچیاں اپنی کلاسوں میں بیٹھی ہوئی پڑھائی کر رہی تھیں. وہ سب شہید ہو گئیں. آپ ان کے والدین کے بارے میں سوچیں کہ ان کی کیا حالت ہوئی ہوگی کہ ان کی بچیاں اسکول گئی تھیں پڑھنے، اور امریکہ کے اس غیر قانونی، غیر انسانی حملے سے وہ سب شہید ہو گئیں. اور تیسری غیر قانونی چیز جو امریکہ اور زائنسٹ اینٹی کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ایران کے لیڈرز کو اور سائنٹسٹ کو اور سویلینز کو نشانہ بنا رہے ہیں. آپ کو پتہ ہی ہے کتنے ایرانی لیڈرز کو شہید کیا ہے. میرے پاس یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں تصویر آیت اللہ خمینائی کی. ان سے پہلے جنرل سلیمانی کو شہید کیا گیا تھا، اور آیت اللہ خمینائی کے بعد اور بہت سے لیڈرز کو شہید کیا گیا ہے. ایران کے نیوکلیئر سائنٹسٹ کی میں لسٹ بنا رہی ہوں جنہیں امریکہ نے شہید کروایا ہے، اور عراق کے نیوکلیئر سائنٹسٹ ان کو، اور عراق میں جب ان لوگوں نے حملہ کیا تو یہ اس نیت سے گئے تھے کہ وہاں جتنے سائنٹسٹ ہیں
उनको सबको ख़त्म कर दिया जाएगा, और इन्होंने बहुत हद तक उनको शहीद कर दिया। अभी तक जो जंग हुई है उसमें ईरान ने बहुत बहादुरी का सबूत दिया है। उनका इंस्पिरेशन आता है इमाम हुसैन की सेक्रीफाइस से, उनकी फैमिली की जद्दोजहद से। उन्होंने इस्लाम की खातिर अपनी जान दे दी थी। 72 लोग थे और दूसरी तरफ हज़ारों का लश्कर था, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि हम बच सकेंगे या नहीं बच सकेंगे, क्योंकि मुसलमानों के लिए शहादत भी एक बहुत बड़ा यानी कि एजाज़ होता है। उन्होंने ये सोचा कि इस जंग के बाद चंद प्रिंसिपल्स हैं, चंद उसूल हैं जो सारी मुस्लिम दुनिया में रिकग्नाइज कर लिए जाएंगे कि इंसान उन उसूलों की खातिर जंग करता है। वो लोग जो कि रूहानी लिहाज से आला मकाम रखते हैं। ईरान ने इस जंग में बहुत बहादुरी से हिस्सा लिया है, और मुझे फ़ख्र है ये कहने में कि ईरान ने सख्त नुकसान पहुंचाया है ज़ायनिस्ट एंटिटी को और अमेरिका को भी। इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगाएं, आप सोचेंगे कि कोई ऐसी बड़ी न्यूज़ तो अभी तक नहीं आई है, लेकिन डिमोना में जो अटैक हुआ है वो ज़ायनिस्ट एंटिटी का एक न्यूक्लियर सेंटर था। पता चला है कि वहाँ पे लीकेज हो गई है और जौहरी वो खारिज हो रहा है वहाँ से, तो ज़ायनिस्ट एंटिटी ने अपने लोगों को उस इलाके से हटा दिया है। बहरहाल ये चीज़ें तो बाद में आएंगी। अभी तो मैंने सुना है कि अगर ज़ायनिस्ट एंटिटी में अगर आप कोई तस्वीर ले रहे हो डिस्ट्रक्शन की, तो 5 साल की आपको कैद हो सकती है। तो वहाँ पे शदीद किस्म का एक इसके ख़िलाफ़ के दुनिया में ख़बरें ना पहुँचें इसराइल के नुकसानात की, वो ये कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब इससे भी आप अंदाज़ा लगाइए कि अमेरिका और ज़ायनिस्ट एंटिटी फंस चुके हैं, क्योंकि अब वो सबसे कह रहे हैं कि आओ जंग में शामिल हो जाओ। ट्रंप ने नेटो को इनवाइट किया कि आप लोग जंग में शामिल हो जाएं, मगर यूरोपियन कंट्रीज़ जो हैं, यूरोपीय ममालिक, उन्होंने ये स्टैंड लिए कि आपने हमसे पहले मशवरा नहीं किया था, हमसे बातचीत नहीं की थी, लिहाजा नेटो इन्वॉल्व नहीं होगा। बेशतर अहम यूरोपीय ममालिक जो हैं उन्होंने मना कर दिया है। अब एक दूसरी भी चाल चल रहा है। अमेरिका और ज़ायनिस्ट एंटिटी वो कह रहे हैं, ख़ास तौर से अमेरिका के अरब ममालिक जो हैं उस इलाके में कह रहे हैं कि आप ईरान को अटैक करें। इसमें मसला ये है कि इज़राइल फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस करवा रहा है इन अरब ममालिक में और मज़ीद करवाएगा। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन क्या होता है? इज़राइल गड़बड़ करता है, वहाँ के लोगों को हिट करता है और इल्ज़ाम लगाया जाता है ईरान पे। ये बिल्कुल यानी सतही एनालिसिस भी की जाए तो पता चल जाएगा कि ये इज़राइल का किया धरा है, ये सब कुछ इज़राइल ने किया है। अमेरिका की CIA भी इसमें शामिल हो सकती है। लेकिन आप देखें, एक मुल्क जो कहता है कि नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ में भी हम ऐसा ऑपरेशन नहीं करेंगे जिसमें आम सिविलियंस को नुकसान हो, तो वो दूसरे मुस्लिम ममालिक में कैसे कर सकता है? जहाँ भी ये ऑपरेशंस हो रहे हैं वो CIA, मोसाद, इज़राइल ही करवा रहे हैं। ये कोशिश है कि अरब ममालिक भी हमला कर दें ईरान के ऊपर, ताकि ये लोग समझ रहे थे कि ये अपनी फ़ौजी ताकत से ईरान को दबा लेंगे, लेकिन अब इन्होंने देखा कि हकीकत क्या है। ईरान जो है उसकी बहादुरी, और उन्होंने पूरी तैयारी भी की हुई है। उनके पास बहुत उम्दा हथियार हैं और वो उनको इस्तेमाल करना भी बहुत काबिलियत से जानते हैं, बहादुरी से करते हैं। तो अब इन लोगों को मदद की ज़रूरत महसूस हो रही है
اور یہ پاکستان کو بھی اس جنگ میں گھسیٹنا چاہتے ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان بھی انوالو ہو جائے. پہلے عرب ملکوں کو انوالو کریں, پھر کہیں گے سعودی عرب سے آپ کا اگریمنٹ ہے, اب سعودی عرب لڑ رہا ہے تو اب آپ بھی آ کے لڑیں. اور پاکستان پر ابھی بھی بہت پریشر ڈالا جا رہا ہے, لیکن خدا نخواستہ اگر پاکستان انوالو ہوا, دیکھیے امریکہ کے پریشر میں آ کے پاکستان نے آلریڈی ایک جنگ شروع کی ہوئی ہے افغانستان کے خلاف. میں افغانستان کو بھی سمجھتی ہوں کہ زیادہ سمجھداری سے کام لینا چاہیے تھا, لیکن پاکستان کو میں زیادہ اس کا رسپانسبل سمجھتی ہوں. پاکستان کو اوائڈ کرنا چاہیے تھا یہ پریشر. اور اب ہماری صورت حال یہ ہے کہ افغانستان سے آلریڈی جنگ ہو رہی ہے. اگر ایران کے خلاف جنگ میں ہم کو دھکیلا گیا, ہماری مرضی کے خلاف کوئی نہیں دھکیل سکتا ہے. اس لیے میرا خیال ہے ڈسیشن ہمارے ہاتھ میں ہے. اگر پاکستان اس جنگ میں خدا نخواستہ انوالو ہوا تو آپ کو پتہ ہے کہ مودی نے ایک دورہ کیا تھا زائنسٹ اینٹی کا. وہاں پر خبریں آئی تھیں اس وقت کہ ایک اگریمنٹ سائن ہوا ہے کہ پاکستان کو پش کیا جائے گا اس جنگ میں, اور پھر ہمارا ایسٹرن فرنٹ جو ہے وہ بالکل خالی ہوگا. بھارت اس کو استعمال کر سکتا ہے اپنے لیے, جو چاہے وہ کاو آؤٹ کر لے. وہ چاہے تو آزاد کشمیر کو حملہ کر کے مقبوضہ بنا دے, وہ چاہے تو ہمارے ایسٹرن فرنٹ پہ جو چاہے کر سکتا ہے. مودی سے زائنسٹ اینٹی کا یہ اگریمنٹ ہو گیا ہے اور امریکہ کو اس کے بارے میں پتہ ہے. تو اگر ہم اس جنگ میں خدا نخواستہ انوالو ہوتے ہیں تو یہ ایک بہت سیریس مسئلہ ہوگا. میرا خیال ہے یہ کوئی پیٹریوٹک ڈسیشن میکر یہ نہیں کرے گا, اور اگر کوئی یہ کرتا ہے تو میں اس کو پیٹریوٹک ماننے سے انکار کر دوں گی. یہ سب کچھ کس لیے ہو رہا ہے؟ یہ ہو رہا ہے گریٹر اسرائیل بنانے کے لیے. نیتن یاہو نے جب وہ UN گیا تھا تو ایک نقشہ لہرایا تھا, وہ گریٹر اسرائیل کا نقشہ تھا. یہ کوئی کنسپریسی تھیوری نہیں ہے, یہ کوئی کسی کا امیجنیشن نہیں ہے, یہ ایک بہت سیریس مسئلہ ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ ایجپٹ نے اسرائیل کے ساتھ اگریمنٹ کیا ہوا ہے, ایک بہت ناجائز پیس ٹریٹی سائن کیا ہے, جس کی وجہ سے وہ غزہ کے لوگوں کی مدد بھی نہیں کر رہے ہیں, بلکہ اس جنگ سے فائدہ اٹھا رہے تھے. جو کھانا خوراک غزہ کو پہنچائی جا رہی تھی اس کو دگنی تگنی قیمت پر فراہم کر رہے تھے, اور کہتے تھے آپ اپنی خوراک نہ لائیں, ہم سے خریدنا ہوگی, اور وہ دگنی تگنی قیمتوں پہ دے رہے تھے. اس ایجپٹ کا بہت بڑا چنک, بہت بڑی ٹیریٹری گریٹر اسرائیل کا حصہ دکھائی گئی ہے. سعودی عرب بھی بالکل کچھ خاص اس نے ایکٹیویٹی نہیں کی ہے, فلسطینیوں کو کوئی مدد فراہم نہیں کی ہے. اس کی ٹیریٹری کا بہت بڑا حصہ گریٹر اسرائیل میں دکھایا گیا ہے. لبنان, سیریا, جارڈن اور بہت سے یہ ممالک جو اس علاقے کے ہیں وہ پورے کے پورے اسرائیل, گریٹر اسرائیل کا حصہ ہیں. پورا فلسطین جس کو ہم دعائیں کرتے ہیں, ہم سوچتے ہیں کہ انشاءاللہ آزاد ہو جائے گا, اس کے بھی پورے کے پورے علاقے کو گریٹر اسرائیل کے اس میں دکھایا گیا ہے. یہ ساری جنگیں گریٹر اسرائیل بنانے کے لیے ہیں. امریکہ اور زائنسٹ اینٹی سمجھتے ہیں کہ پاکستان, ایران اور ترکی اسٹرانگ مسلم ممالک ہیں, ان کو کمزور کرنا ان کی پالیسی ہے. آج ان کا ہدف ایران ہے, کل پاکستان ہو سکتا ہے, پرسوں ترکی ہو سکتا ہے. تو ہم میں سے کسی کو بھی گریٹر اسرائیل کا حصہ, اس پورے پلاٹ کا, اس کنسپریسی کا ہمیں حصہ نہیں بننا چاہیے, بلکہ ہمیں ٹوتھ اینڈ نیل
कोशिश करना चाहिए, पूरी अपनी क़ुव्वत सर्फ करके कोशिश करना चाहिए कि ज़ायनिस्ट की इस स्कीम को हम ख़त्म कर दें, इसको हम इसका कलाकमा कर दें। तो प्लीज़ बहुत सीरियसली सोचें इन मसाइल पे। इससे हमारी आने वाली नस्लों का भी ताल्लुक़ है, हमारे मुल्क के सर्वाइवल का भी ताल्लुक़ है, बल्कि हर मुस्लिम मुल्क के सर्वाइवल का ताल्लुक़ है। मैं आपकी इनपुट भी चाहूँगी, आप लोग मुझे अपने मशवरे भी भेजें और मेहरबानी से ये ज़रूर देखिएगा पूरा। बहुत शुक्रिया।